اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، جب ہم دعا مانگتے ہیں نماز میں تو کبھی کبھار یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے دل میں کسی کی طرف سے بغض، عداوت یا اور کسی قسم کی برائی ہمارے اندر موجود نہ ہو جو ہم کسی دوسرے کی مالیت دیکھیں، یعنی ہمارا دل ہر طرح سے پاک اور صاف کر دے، کسی کی دشمنی ہمارے اندر باقی نہ رہے، یا کسی اور کوئی چیز یا ہم کچھ مالیہ بدظنی کی نگاہ سے ہمارے دل میں ہو کسی کی طرف سے، یہ بھی دعا مانگا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ وہ دعا کا اثر نظر بھی آ رہا ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، تمام قسم کی باتیں ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود تھیں، حالانکہ جب سے قرآن مجید کو میں ترجمے سے پڑھتا ہوں بہت سی جو نکل بھی گئی تھی، لیکن پھر بھی بہت سی باقی تھی۔ اب جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، پیر ذوالفقار صاحب کے جب سے میں نے ویڈیو سنے تو آدھی سے زیادہ انہوں نے ہماری غلط فہمیاں دور کر دی۔ اب تو وہ ہیں نہیں دنیا میں، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت الفردوس عطا کرے۔ اور دوسرے اب مان لیے جن سے اب فیض حاصل کر رہا ہوں، ان سے فائدہ مل رہا ہے، اور رہی صحیح غلط فہمیاں ان سے بھی دور ہو رہی ہیں، وہ ہیں توقیر رضا صاحب اور ان کے ساتھی ہیں علی بھائی۔ بہرحال ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، علی بھائی سوال پوچھتے ہیں، اور ایسے پیچیدہ سوال جو ایک دیش میں نہیں، ایک ملک میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایسے سوال پوچھتے ہیں، اور وہ ان کا سٹیک اور بہترین یہ جواب دیتے ہیں۔ ان کو میں قریب روز سنتا ہوں، برابر سنتا ہوں، اور ان سے بھی کئی ہماری اندر کی غلط فہمیاں، یعنی یہ کہیے بدظنی، ہم سے بدظن رہا کرتے تھے، وہ ہمارے اندر سے نکل گئی ہیں۔ تو بہرحال انہی میں سے میں آج ایک ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا نظر کے بارے میں، یہ جو نظر کیا ہوتی ہے اور کیسے لگتی ہے، اس کے اس کو دور کرنے کے لیے جو طریقے اپنائے جاتے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ تمام چیزوں پہ گفتگو کر رہے تھے۔ اس کو میں نے سنا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں جو ویڈیوز بناتا ہوں تو صرف اپنے لیے ہی نہیں، اپنے گھر والوں یا اپنے آس پاس یا اپنے ملک والوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے ہندوستان کے لیے بناتا ہوں، تاکہ جہاں بھی ہمارے ہندوستان کے لوگ یا ہماری زبان کو سننے والے لوگ موجود ہوں، وہ وہاں ان کو فائدہ پہنچ جائے، یعنی کل ملا کے پوری دنیا میں کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ بہرحال ابھی جو نظر کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی تو پہلے سوال کیا کہ بھائی یہ اچھا نظر کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا الحق عین، یار جو ہے نظر لگنا سچ ہے، صحیح ہے، یہ تو لگتی ہے۔ اور پھر مان لیا یہ پوچھا، یہ مان لیا کس طرح سے لگتی ہے، تو آپ نے بتایا کہ دیکھو نظر 3-4 قسم سے لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ کھانے کی بات ہے، جو آدمی کھانا کھاتا ہے وہ کہتا ہے ارے یار کیا بات ہے، ہم کھانا کھا رہے تھے اور فلاں شخص آ گئے، انہوں نے دیکھ لیا اور مان لیا جو ہے ہماری نظر لگ گئی، اب ہمارا دل ہی ہٹ گیا ہے، اب ہم کو دیکھنے کا دل بھی نہیں چاہتا یہ کھانا جو ابھی ہم کھا رہے تھے۔
تو اس میں بتایا کہ دیکھو جب ایک انسان مان لیا بھوکا ہوتا ہے اور جب وہ مان لیا دیکھ لیتا ہے تو اس کی نظر لگ جاتی ہے، یا کوئی ایسا کھانا وہ کھا رہا ہو جو اس نے اس سے پہلے بہت کم دیکھا کرنے، تو کوئی دیکھ کے کہتے ارے واہ یہ آپ کھا رہے ہیں، یہ کھاتے ہیں، تو یہ بھی جو ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے بات یہ آتی ہے کہ مان لیے کیسے نظر نہ لگے کھانے پہ۔ اچھا، پہلی بات تو کھانے کو مان لیا گھوم کے کھائیں جب اپنے گھر میں ہوں۔ بہرحال اگر ہوٹل پہ کھا رہے ہوں تو مجبوری ہے، کہیں دعوت میں کھا رہے ہوں تو مجبوری ہے، وہاں تو سبھی ایک ہی طریقے کا کھانا کھا رہے ہیں، وہاں جو ہے نظر لگنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کوئی مان لیا بہت زیادہ کھا رہا ہو، سامنے والا کم کھا رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہو یہ تو 4 پلیٹیں ابھی مان لیا بریانی کھا چکا ہے، 5ویں پھر اس نے کھا لی، وہ تو الگ چیز ہو گئی۔ بہرحال تو یہ ہے کہ مان لیا نظر نہ لگے اگر سامنے والے کو، تو سب سے پہلے مان لیا اپنے گھر میں ہے تو مان لیا گھوم کے کھائیں، اور جب وہ آئے تو کہیں ہم آئیے یہ کھانا کھائیے، اور مان لیا اتنا ہی نہیں آئیے کھانا کھائیے، ارے نہیں تھوڑا کھا لو، ارے نہیں لے لو تھوڑا لے لو۔ اگر مان لیا گھومنے کا موقع نہیں ہے تو مان لیا اس کے مان لیا پیچھے پڑ جائیں۔ ہاں جب وہ کہہ رہے بھیا ابھی بھی ہم کھا کے چلیں، کوئی خواہش نہیں ہے، تو جب بالکل وہ انکار کر دے تب اس پہ جو ہے نظر نہیں لگے گی۔ اچھا جیسے مان لیا مکانوں میں لگ جاتی ہے، کہیں گاڑیوں میں لگ جاتی ہے، یہ کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنی ہی نظر لگتی ہے۔ جو جس بچے کو زیادہ دیکھتا ہے اسی کی نظر لگتی ہے، تو اس کے ماں باپ کی نظر لگتی ہے، اس کے پاس پڑوس اس کے گھر والوں کی لگتی ہے۔ تو یہ اس لیے جب بھی اس کو کھلائیں لیں تو ماشاء اللہ ضرور کر لیں، تو اس سے مان لیا بچ جائے گا۔ بہرحال اب مان لیا جو ہے نظر مان لیا کیسے لگتی ہے، مان لیا ایک حاسد ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، یعنی تمہارے پاس کوئی اچھی گاڑی اچھا مکان بن گیا، یہ سب سے بری نظر ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے قریب والے کا، اگر مان لیا آپ راستے جا رہے ہیں، بہت اچھی گاڑی لیے جا رہے ہیں، بہت قیمتی گاڑی لیے جا رہے ہیں، راستے میں کسی نے دیکھا کہ ہاں یہ اچھی لگ رہی تھی، بس ہو گیا کام۔ لیکن جب آپ کا بھائی، آپ کا پڑوسی قریب کا ہوتا ہے تو وہ تو برابر دیکھتا ہے کہ ہمارے بھائی کی ہے، ارے جیسے ہم اے اللہ جیسے ہم ایسے یہ بھی ہو جائے، ہم ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی ماں کے کوکھ سے اپنے پیدا ہوئے ہیں، اور دیکھو ہمارا حال یہ بھی ہماری طرح ہو جائے، مطلب اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ اپنے بھائی کا بھی خیال رکھا کرو، دیکھو اس کو بھی دے دیا کرو، اس کو خوش رکھو، تاکہ مان لیا، اور حکم بھی ہے جو اپنے لیے پسند کرو بھلے دوسرے کے لیے پسند کرو۔ بہرحال یہ چیزیں ہوتی۔ اب بات یہ آتی ہے مان لیا یہ جو ہے نظر اتارنے کے لیے جو تمام طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ کیسے ہیں، تو اس میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو بھی ہم نے سنی ہے ان سے، کہ جو متھے کے اوپر بچوں کے تیل کاجل وغیرہ لگانے کے بعد، اس کو نہلانے دھلانے کے بعد میں جو اس کے ٹیکا لگا دیا جاتا ہے کالا کاجل کا متھے میں، وہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا کہ یہ دیکھیے، اس کا یہ نہ تو کسی کی مان لیا اتباع ہے، نہ کسی کی پیروی ہے، نہ کسی کی مشابہت ہے، بلکہ یہ جو ہے نظر کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ جب کسی کے ٹیکا لگا ہوتا ہے یا کوئی جہاں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ہوتی وہاں پر وہ ہوتی ہے، تو لوگ اکثر ایسا پوچھتے ہیں اسی پہ نہیں نگاہ جاتی ہے، اور بلکہ انہوں نے مثال بھی دی تھی کہ ترکی میں اپنے گھروں کے باہر جو لائٹ کچھ لگاتے ہیں، اس میں ایک کالا وہ بھی جو ہے لگا دیا جاتا ہے۔ جب ان سے سب پوچھا گیا یہ کیا ہوتا ہے، کہنے لگے یہ سب سے پہلے جو آدمی گھر میں داخل ہوگا یا آئے گا دروازے پہ، سب سے پہلے لائٹ اس کی نگاہ اسی پہ پڑے گی، تو ایسا جو ہے پھر اس سے مالیہ نظر نہیں لگتی۔ بہرحال یہی حال اس میں جو اپنے گاڑیوں میں جوتا لوگ ٹانگ لیتے ہیں، چپل ٹانگ دیتے ہیں، یعنی اچھی سی گاڑی ہے، نئی گاڑی ہے، بہترین گاڑی ہے، اور مان لیا پھر بھی یہ اس میں
टांगते हैं उसके चप्पल और जूता। हम भी उसको देखते थे, क्या ये यार ये लोग हैं, खामखाने जूता उसमें टांगे जा रहे हैं, लटकता है, ये नहीं हिलता हुआ जा रहा है। तो हम भी ज़रा उसको गिरी निगाह से देखते थे कि देखिए क्या ये लोग हैं, पता नहीं कौन कौन ऐसा किसके ये मान लिया वो मुसाहबत अख्तियार की है। बहरहाल तो उन्होंने ये बताया कि देखिए कि इतनी बेहतरीन गाड़ी है या इतनी बेहतरीन ट्रक है, इतना माल लादा जा रहा है, 10 टायरा है, 16 टायरा है, मतलब कितने टायरा है उसमें, उसके पीछे माल लादा जा रहा है, उसके पीछे जो है चप्पल बंधा हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो ये भी निगाह को डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए, ताकि निगाह उसकी इसके ऊपर मान लिया पड़ जाए और आदमी गाड़ी को मान लिया घूर करके ना देखे। ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके अलावा उन्होंने और भी तरीका बताया नज़र उतारने के, कि मान लिया कोई सा मिर्चा ऐसा जला देता है उतार करके, उससे भी जो है वो नज़र हट जाती है। और किसी ने बताया कोई सा भूसी उतार के आग में डाल देते हैं, कोई बताया कि 7 बार पानी ऊपर से उतार करके उसको डाल देते हैं, इससे भी सही हो जाता है। इसमें कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है। इसे हाँ पहले हम अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे की क्यों कहें। हम भी इसको बड़ा ख़राब समझते, इससे गलत समझते थे, लेकिन उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा जब मान लिया है क्या टोटका है ये, बस, और क्या इसमें कुछ नहीं है। और मान लिया अच्छा जैसे जो मान लिया नज़र ऐसा लगने की नज़र लगने पर दिखती नहीं है, लेकिन उसके असरात दिखते हैं। तो ठीक इसी तरह से मिर्चा और ये चीज़ों का भी होता है। बहरहाल और एक बात मान लिया बताने की थी कि बहरहाल जब मान लिया कोई गुस्ल करता है, नहाता है, तो चाहे मर्द हो या औरत हो, बहरहाल जो वो नहाता है और भी खूबसूरत हो जाता है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक शख्स के नज़र लग गई थी, तो उस नहाते वक्त उसके हाथ उसकी बाहें गोरी गोरी देख ली थी। बहरहाल उसके बाद में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और पूछा का कोई पास से निकला था कि हाँ फलां निकले थे। तो उन्होंने उनको बुलाया, उनसे जो वज़ू करवाया और वो पानी उनके ऊपर डाल दिया जब उनकी हालत सही हुई। बहरहाल ये मैं शॉर्ट में ये बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वक्त भी ना ज़्यादा लगे। अच्छा हाँ, तो फिर इसीलिए हुक्म ये आया है कि जब आप गुस्ल करें तो मान लिया छिपा करके करें कि आप देखो नज़र औरत की भी आदमी पे लग सकती है और लग जाती है, और आदमी की नज़र भी औरत के ऊपर लग जाती है। तो इसीलिए उसको भी चाहिए कि औरत अपने मान लिया पर्दे में तो हर वक्त रहे, और इंसान जब मान लिया गुस्ल करे तो मान लिया अंदर बंद जगह में करे। चाहे मान लिया आसमान, चाहे मान लिया बिल्कुल जब नहाए एकदम छिपा करके नहाए, और वहीं पर ज़्यादातर हो सके तो वहीं पर अपने कपड़े भी बदल ले, ताकि मान लिया देखने वालों की निगाह ना पड़े। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो ये गलतफहमियाँ हों किसी भाई के अंदर, हमारे दोस्त के अंदर, हमारे के अंदर, उसको भी अल्लाह पाक निकाल दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।